بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے پیسے واپس لینے ہوں صرف یہ کلمہ 7 بار پڑھیں۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو آج کا عمل بتا رہا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بندہ پیسے تو دے کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ پیسے جس کو دیے جاتے ہیں اب اس سے پیسے لینا بڑا دشوار کام ہو جاتا ہے۔ پیسے وصول کرنے کا ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس کچھ رقم باقی ہو، یا بزنس کرتے ہوں، یا ویسے ہی آپ نے ادھار میں دیے ہوئے ہوں اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو، تو آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے خیر مؤثر حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوگی، انشاءاللہ وہ شخص آپ کے پیسے جو ٹال مٹول کر رہا ہے دینے میں وہ ادا کر دے گا۔ بلکہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے دے دیتے ہیں، لیکن وہ وقت مقرر میں دینے کی بجائے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہوتے ہیں، یا بالکل ہی جواب نہیں دیتے۔ تو اسی طرح کے مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فائدہ مند یہ عمل اس کے لیے ہے جو کاروباری حضرات ہیں، ان کے پیسے تو پینڈنگ میں رہتے ہیں، اس کو دیا مال، اس کو دیا، اب اس سے پیسے لینے ہیں، اب وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں کاروباری حضرات کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اسلام میں قرض ادھار ایک بہت اہم اور حساس معاملہ ہے۔ قرآن و سنت نے اس کو صرف مالی لین دین نہیں بلکہ امانت، ذمہ داری اور اخلاقی امتحان قرار دیا ہے۔ اسلام میں قرض دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ ضرورت مند کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ قرآن میں سب سے لمبی آیت قرض میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرض لکھا جائے، مدت واضح ہو، گواہ رکھے جائیں تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ قرض امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ قرض بھی ایک امانت ہے، اسے واپس کرنا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ قرض کی ادائیگی بہت اہم ہے، اس میں غفلت آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر شخص کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی اگر کوئی ادا کر سکتے ہو پھر بھی نہ دے تو یہ گناہ اور ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے یہ ایک صدقہ دینے کے برابر ہے۔ قرض دینا بھی ثواب ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اسلام میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرض دیتے وقت نیت صاف ہو، قرض لکھا جائے، گواہوں، وقت مقرر ہو، ضرورت کے بغیر نہ لیا جائے، جلد واپس کرنے کی کوشش ہو، وعدہ پورا کیا جائے، واپس لیتے وقت نرمی اختیار کی جائے، عزت کے ساتھ یاد دہانی ہو، صبر کیا جائے، اور اگر قرض واپس نہ ملے تو اسلامی طریقے یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا، بار بار ادب کے ساتھ یاد دلانا، کسی بزرگ یا ثالث کو شامل کرنا، آخر میں شرعی و قانونی راستہ، لیکن غصہ، لڑائی اور ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ قرض لینا جائز ہے مگر ذمہ داری کے ساتھ۔ قرض دینا نیکی ہے، واپس کرنا فرض ہے، ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اسلام ہمیشہ انصاف، نرمی اور دیانت داری سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ادھار لین دین کو لکھنا چاہیے، گواہ رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ جو چیز یا پیسہ کسی سے لیا جائے وہ واپس کرنا فرض ہے، ٹال مٹول کرنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ قرض ادا کرنا بہت اہم ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر کوئی ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی ٹال مٹول کرے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اسلام میں ایک بہت بنیادی اور تسلی دینے والی عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی، حفاظت اور مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے، لیکن یہ مدت ہمیشہ ایک جیسا انداز میں نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کے بارے میں
اہم باتیں: ایک، اللہ کی مدد کا وعدہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر ہوتی ہے جو صبر، نیک نیتی اور صحیح عمل اختیار کرتے ہیں۔ مدد مختلف شکلوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد صرف کسی معجزے کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ دل کو سکون دینا، جب انسان پریشان ہو، صحیح راستہ دکھانا، فیصلے آسان کر دینا، مشکل سے نکلنے کا سبب پیدا کرنا، اچھے لوگ یا مواقع فراہم کرنا، نقصان سے بچا لینا۔ بعض اوقات ہمیں فوراً احساس نہیں ہوتا یہ اللہ کی مدد ہے، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے۔ اللہ کی مدد عموماً ان حالات میں آتی ہے جب انسان دعا کرتا ہے، جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ حلال راستہ اختیار کرتا ہے، جب وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد کا وقت اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق۔ دعا اور کوشش دونوں ضروری ہیں۔ اسلام میں صرف دعا کافی نہیں، بلکہ کوشش بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پڑھائی میں کامیابی چاہتا ہے تو اس سے محنت بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مشکل سے نکلنا چاہتا ہے تو اس سے عملی قدم بھی اٹھانے ہوں گے۔ اللہ کی مدد کا مقصد صرف مشکل دور کرنا نہیں، بلکہ انسان کی شخصیت بہتر بنانا، اسے صبر اور شکر سکھانا اور اسے صحیح راستے پر رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام میں اللہ کی مدد دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے: سبب و کوشش، انسان جو عملی قدم اٹھاتا ہے، اور توکل و بھروسہ، نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی بڑی مثال ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے تھے اور فرعون پیچھے تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاٹھی مارو، راستہ بن جائے گا۔ یعنی مدد آئی، لیکن ساتھ عمل بھی تھا۔ صرف بیٹھ کر انتظار نہیں، بلکہ کوشش اور دعا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ آزمائش کے بعد آتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کے مطابق پہلے آزمائش، پھر صبر، پھر مدد۔ قرآن میں ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر اس کے کہ تمہیں آزمائش آئے؟ مشکل وقت دراصل اللہ کی مدد کے قریب ہونے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ بہترین وقت پر مدد کرتا ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ ممکن ہے جو چیز ہم بھی چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور جو دیر سے ملے وہ بہترین ہو۔ دعا کی قبولیت کے بہترین طریقے ہیں۔ اللہ دعا کو ہمیشہ سنتا ہے، لیکن جواب 3 صورتوں میں دیتا ہے: فوراً ہی چیز دے دیتا ہے، اس سے بہتر چیز ادا کرتا ہے، یا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہو تو یہ چیز اہم ہے: ایک، نماز کی پابندی۔ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ سچائی اور حلال روزی غلط راستہ اللہ کی مدد کو دور کر دیتا ہے۔ استغفار، گناہوں سے معافی مانگنا دل کو صاف کرتا ہے۔ صبر، جلدی گھبرا جانا انسان کو کمزور کرتا ہے۔ صبر مدد کو قریب کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد، جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اللہ انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان مشکل میں بھی ٹوٹتا نہیں، اسے امید رہتی ہے۔ یہ اندرونی طاقت بعض اوقات بیرونی حل سے بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیا کہ اگر دوست قرضہ واپس نہ دے تو کیا کریں؟ سوال: میرے دوست نے مجھ سے قرضہ لیا اور اب وہ واپس نہیں کر رہا، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: آپ کو چاہیے کہ اپنے دوست کو مہلت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تنگ دست ہو، جتنی مہلت دیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اگر معاف کر دیں گے تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر یہ آپ کے دوست بھی ہیں، اور دوست تو پھر دوست ہوتا ہے۔ احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک دوست حاضر ہوا اور کچھ پیسوں کا سوال کیا۔ وہ بزرگ گھر کے اندر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اتنی رقم دے دو۔ اس کے بعد وہ رقم لا کر دوست کے حوالے کر دی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں آ کر رونے بیٹھ گئے۔ بیوی نے کہا: جب آپ کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے تو اسے پیسے دیتے ہی نہیں۔ تو ان بزرگ نے جواب میں بڑی پیاری بات کہی: میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پیسے چلے گئے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر کیوں نہیں رکھی، حتیٰ کہ اسے میرے دروازے تک آنا پڑا۔ مجھے اس کے حالات کی خبر ہونی چاہیے تھی تاکہ اس کے مانگے بغیر اس کی ضرورت پوری کر دیتا۔ محترم ناظرین، اس نے قرض لیا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہگار اور عذاب
نار کا حقدار ہوگا، کیونکہ وہ اپنے قرض خواہ کے دھوکہ دے رہا ہو۔ ویسے ہی بغیر جھوٹ بولے صرف ٹرخانا بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی حال میں قرض تو ادا کرنا ہی پڑے گا، چاہے گھر کا ڈیکوریشن والا سامان ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ اسی طرح گھر میں بہت سے اضافی سامان موجود ہوتا ہے، جیسے بعضوں کے گھروں میں استعمال کے علاوہ زائد کپڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شوکیس پر سجایا جانے والا سامان موجود ہوتا ہے جو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، لیکن صرف قرض دار کو ٹرخانے کے لیے اپنے آپ کو تنگ دست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرض تو قرض ہے، کسی بھی صورت میں ادا تو کرنا ہی ہوگا۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ قرض دار کو مہلت دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی قرض خواہ اپنے قرض دار کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ تنگ دست ہے یا نہیں، اگر تنگ دست ہوا تو اسے معاف کر دوں گا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: دوست کے بارے میں تو دوست کو معلوم ہوتا ہی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ بعض اوقات آدمی تنگ دست ہوتا ہے لیکن سفید پوش ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے بے شمار لوگ ملیں گے جو کپڑوں کے اعتبار سے سیٹھ لگتے ہیں، لیکن مہینے کی آخری تاریخوں میں ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں یہ سیٹ ہوتے ہیں، مہینے کے درمیان میں آہستہ آہستہ خرچہ ہوتا ہے اور آخری ایام میں کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کا قرض دار تنگ دست ہو اور اپنے گھر کا سامان بیچ کر قرض ادا کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے قرض دار کو یہ کہہ کر مہلت دے دے: یار تم اپنے گھر کا سامان نہیں بیچو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو دے دینا، بلکہ ہو سکے تو ایسے قرض دار کو قرضہ معاف کر دیں جو اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کرنا چاہتا ہو، کیونکہ احادیث مبارکہ میں قرض دار کو مہلت دینے پر یا قرضہ معاف کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے، اللہ پاک اسے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں، دو اللہ کے نام ہیں، جب بھی آپ کسی سے پیسے لینے جائیں، یعنی آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ ٹال مٹول سے کام لے گا، اب آپ جب اس سے آپ پیسے لینے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی دکان سے یا اپنے گھر سے اس کے پاس جاتے وقت، یعنی اس کے گھر تک جاتے یا دکان تک جاتے وقت آپ نے یا عزیزو یا لطیفو لگاتار پڑھتے جانا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور ڈائریکٹ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جو بھی ہوگا، یعنی کہ اگر اس کی نیت ٹال مٹول کی ہے تو انشاءاللہ اس کا ارادہ بدل جائے گا اور وہ آپ کے پیسے ادا کرنے پر راضی ہو جائے گا اور آپ کی جو رقم ہے انشاءاللہ ڈوبنے سے بچ جائے گی اور آپ کو آپ کے پیسے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ پھنسی ہوئی رقم، قرض یا دبا ہوا حق واپس حاصل کرنے کے لیے یا ذوالجلال والاکرام، اے جلال اور عزت والے، 121 مرتبہ 21 دن تک اس شخص کا تصور کر کے پڑھیں۔ اس کے علاوہ سورۃ القریش 7 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یا باسطو پڑھنا بھی انتہائی مجرب ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک مشکل کشا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس پر ایمان رکھنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا نہیں اور کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ہستی جو ہر مشکل کو آسان کر دے، وہ ذات جو ناممکن کو ممکن بنا دے، وہ رب جو بندے کی فریاد سن لے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ یہ آیت ہمیں واضح بتاتی ہے کہ اصل مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی دل کا سکون چھین جانا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اکثر ہم دنیا کے سہاروں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی مشکلات سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری آئی، مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے نجات دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن، مگر اللہ نے سمندر کو اپنا راستہ بنا دیا۔
یہ سب مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑے ہتھیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب ہم دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری سنتا ہے، چاہے فوراً جواب دے یا کچھ دیر بعد، لیکن کبھی دعا ضائع نہیں جاتی۔ مشکل کشائی کے لیے صرف دعا کافی نہیں بلکہ یقین اور توکل بھی ضروری ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ کوشش بھی کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر بندہ سچے دل سے یقین رکھے کہ میرا اللہ میری شکل حل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری مشکلات کی وجہ ہمارے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، حلال رزق کمائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کیا جائے، بلکہ صبر کا مطلب ہے شکایت چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے تو 5 وقت نماز ادا کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کثرت سے کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں۔ محترم سامعین، یاد رکھیں دنیا کے سہارے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان، کامل یقین اور اپنی رحمت و نعمتوں کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اکثر ہم اپنی مشکلات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سوچیں ہماری مشکل بڑی ہے یا اللہ کی رحمت؟ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ نہ صرف مشکل دور کرتا ہے بلکہ حالات بھی بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر فوراً قبول نہیں ہوتی۔ یا ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے، کبھی وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ ہمیں آزمائش کے ذریعے بلند درجات دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یقین مضبوط ہو تو ہمیں اللہ کے ناموں یعنی اسماء الحسنہ کو سمجھنا ہوگا۔ مثلا الفتاح راستے کھولنے والا، الرزاق رزق دینے والا، الکافی کافی ہونے والا۔ جب بندہ ان صفات کو سمجھتا ہے تو اس کا دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ مشکل وقت میں کچھ اذکار بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ ذکر و اذکار انسان کو اللہ کی طاقت سے جوڑتا ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ سنے، ایک شخص بہت پریشان تھا، ہر طرف سے ناکام، اور ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں۔ بزرگ نے کہا کیا تم نے کبھی سچے دل سے اللہ سے بات کی؟ وہ کہنے لگا میں دعا تو کرتا ہوں۔ بزرگ نے جواب دیا دعا الفاظ سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ جب اس شخص نے سچے دل سے اللہ کو پکارنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ مایوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یاد رکھیں مایوسی شیطان کی طرف سے ہے اور امید اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا کریں، تہجد چھپ کر صدقہ کریں، کسی کی مدد کریں، والدین کی خدمت کریں، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ محترم سامعین، اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کے دل میں بوجھ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، تو آج ایک فیصلہ کریں، سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکڑ لیں، رو کر مانگیں، دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، پھر دیکھیں وہی اللہ جو سمندر کو راستہ بنا سکتا ہے وہی آپ کی مشکل کو بھی آسان کر دے گا۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، ہمیں اپنا سچا بندہ بنا، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا آج کا عمل، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور مکمل یقین کے ساتھ کریں گے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں محبت، اخلاص اور خلوص کے ساتھ اور دل سے کمنٹ باکس میں اللہ کا خوبصورت نام کوئی سا بھی لکھتے جائیے گا، اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔